نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعلیم الاسلام پر مبنی توحید کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد کے اوپر بات ہوگی۔ سوال ہے لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے اس ذات اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود۔ آگے سوال ہے واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا عدم نہ ہونا محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ آگے سوال ہے صفات کمالیہ کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، اس کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں۔ آگے سوال ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائیں؟ جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ واجب الوجود نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا، نہ ہی اسے کسی کی شرکت پسند ہوتی ہے۔ آگے سوال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ جواب وحدت، قدم یا وجوب وجود، آگے حیا، قدرت، علم، ارادہ، سمیع یعنی سننے والا، بصیر بصر دیکھنے والا، کلام خلق، تکوین وغیرہ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں سب بھی صفات کمالیہ ہیں۔ آگے سوال ہے صفت وحدت سے کیا مراد ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ جواب ہے وحدت کے معنی ایک ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور توحید کے معنی اللہ کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا ہے۔ آگے سوال ہے صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہیں۔ آگے سوال ہے ازلی ابدی کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کی ہیں۔ آگے سوال ہے حیات کے کیا معنی ہیں؟ حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔
آگے سوال صفت قدرت کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت طاقت اللہ رکھتا ہے۔ آگے سوال ہے صفت علم کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے علم کے معنی ہے جاننا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو نکلی ہوئی نہیں، ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات ہیں وہ اللہ کے علم میں سب روشن ہے۔ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آگے سوال ارادہ کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم یعنی نیست کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ آگے سوال ہے صفت سمیع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سمیع کے معنی سننا اور بصر کے معنی جاننا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ آگے سوال ہے صفت کلام کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں۔ آگے سوال ہے اگر اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ کیسے باتیں کرتا ہے؟ جواب مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی کسی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ اللہ اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ آگے سوال صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق پیدا کرنے والا، مکون وجود میں لانے والا ہے۔ آگے سوال ان صفات کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفتیں اصلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آپ اپنا خاص خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔